بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مسلمانوں کی ایک روشن تاریخ ہے، لیکن ہمارے نوجوان بھائی اس تاریخ سے واقف نہیں ہے، اس لیے بہت سے نوجوان مایوسی کا شکار ہیں۔ ان کی زبانوں پر ہے کہ حالات ہیں، حالات ہیں، حالات ہیں، لیکن جب وہ تاریخ پڑھتے ہیں یا تاریخ سنتے ہیں تو ان میں حوصلے پیدا ہوتے ہیں، ان میں پاکیزہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے سامنے تاریخ کا ایک حصہ رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک حصہ ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، پوری تاریخ نہیں ہے، تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ قادسیہ کی جنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، آپ کے دور خلافت میں دو سپر پاور طاقت سے اسلام کی جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے۔ ایک کا نام تھا پرشین امپائر اور ایک کا نام تھا رومن امپائر۔ پرشین امپائر جسے آج ہم ایران کہتے ہیں، تو ایران سے جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ کیا تھا۔ ایرانیوں کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ مختلف روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت کے مطابق مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 تھی اور دشمن کی تعداد تقریباً 2.25 لاکھ تھی۔ اور دوسری بات کہ دشمن جب آیا تھا مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تو ہاتھی کے ساتھ آیا تھا۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ عرب کے جو گھوڑے تھے انہوں نے آج تک کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ جب گھوڑے لے کر پہنچے ہیں مقابلے کے لیے اور ہاتھی دیکھے تو عرب کے گھوڑے بدک بدک کر بھاگنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے، آج تک ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ جب عرب کے گھوڑے بھاگنے لگے تو افراتفری مچ گئی۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ ہاتھی کے پیر کے نیچے دب کر مر گئے، ہاتھی نے ان کو کچل دیا۔ مسلمانوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور ایک افراتفری مچ گئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، قائد تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا جب یہ نقشہ دیکھا تو آپ نے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کا لشکر بھاگ رہا ہے اور افراتفری مچی ہوئی ہے اور ہمارا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ قبیلے بنو تمیم کے لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے گھوڑے ایک طرف رکھے، پیادہ گئے، پیدل گئے، ہاتھی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ہاتھی کی آنکھوں میں جو ہے نیزے ڈالے، ہاتھی سے مقابلہ کیا، اس میں کچھ شہید بھی ہوئے، ہاتھی کی سونڈیں کاٹ دی اور پھر ہاتھی پر چڑھ کر دوبارہ دشمن پر حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہاتھی سے ڈرانے والے، ہاتھی جیسی طاقتور چیز سے ڈرانے والے لوگ بھی مغلوب ہو کر بھاگے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ تھی جو کبھی نہ ہاتھی سے ڈرے، نہ کبھی مرنے سے ڈرے، نہ کبھی حالات سے ڈرے۔ اس لیے نوجوانوں کو اپنے اندر پاکیزہ حوصلہ رکھنا چاہیے۔ لیکن سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کی کامیابی کی جو رہی ہے، آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، جب مسلمانوں کا لشکر فتح پا رہا تھا تو اس وقت ایرانیوں کے ایک بوڑھے نے پوچھا تھا کہ آخر آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کا لشکر کیوں غالب آیا؟ ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ یہ راتوں میں اٹھ کر اپنے مالک کو مناتے ہیں، اپنے مالک کو راضی کرتے ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ جو بیان فرمائی وہ یہ بیان کی، اس نے یہ بیان کی کہ مسلمانوں میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپس کی رنجشیں ہو سکتی ہے، لیکن جب دشمن سے مقابلہ کرنا ہو تو سب یکجٹ ہو کر مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کے مسلمانوں کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ جو 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا جاتا ہے صرف 30,000 کا لشکر، اس لیے کہ ان میں آپس کی رنجشیں نہیں تھی۔ آج ہماری آپس کی رنجشیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، آپس میں ہمیں لڑوا دیتی ہے، ہمیں آپس میں کمزور کر دیتی ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں میں آپس میں رائے کا اختلاف ضرور ہوتا تھا، لیکن جب دشمن سے مقابلہ کرنا ہوتا تو سب یکجٹ ہو کر مقابلہ کرتے۔ تیسری خوبی جو بیان کی کہ یہ لوگ حقیقی معنی میں مسلمان ہے،
ان کے بدن پر اسلام ہے، ان کے اخلاق سے اسلام ظاہر ہو رہا ہے۔ آج حالت کیا ہے؟ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آقا کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو جذبات سے باہر ہو جاتا ہے اور جو ہے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ مسلمان داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے تو پھر مسلمان چڑھ بیٹھتا ہے، مسلمان کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ لیکن مسلمان جو اس طرح قابو سے باہر نکل جاتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوبیوں کے صدقے میں پھر بڑے بڑے لشکر سے مقابلے کی ہمت عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ ہمت عطا فرمائے، وہ اوصاف عطا فرمائے۔